السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواہ مسلم۔ محترم سامعین کرام، یوم عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو آج کے درس میں کی جائے گی۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان اور فقہا کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ مکہ مکرمہ میں جب حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اس دن رکھا جائے یا اپنے اپنے علاقوں کے لحاظ سے 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے یہ واضح ہونا چاہیے کہ یوم عرفہ، یوم الترویہ، یوم النحر، ایام التشریق یا اسی طرح سے یوم الفطر، یہ مختلف اصطلاحات ہیں جو شریعت اسلامیہ میں مختلف تاریخوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یوم الترویہ کہا جاتا ہے 8 ذی الحجہ کو، جو حجاج کرام کے احرام باندھنے کا دن ہے۔ یوم عرفہ کہا جاتا ہے 9 ذی الحجہ کو، جس دن حجاج عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ اور مختلف علاقوں کی رویت کے لحاظ سے مختلف جگہوں پر ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو اس کا اہتمام کیا جائے تو الگ الگ جگہوں پر یوم عرفہ عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے والا دن ہوتا ہے۔ یوم النحر 10 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے، اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے دن کا اعتبار کر کے کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو اختلاف ہے وہ ماضی کے چند سالوں سے مسلمانوں کے درمیان ابھر کر کے آیا ہے، جو تقریباً 35-40 سال سے اس انداز کی چیزیں مسلمانوں کے درمیان جب اعلام کے وسائل اور ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے جو تیزی کے ساتھ رابطہ بناتے ہیں وہ وسائل مسلمانوں کے درمیان متعارف ہوئے، ٹیلی فون اور ریڈیو ایجاد ہوا، اس کے بعد ٹیلی ویژن ہوا، پھر انٹرنیٹ ہوا، سوشل میڈیا ہوا، اس کے بعد اس چیز میں اس مسئلے نے زور پکڑا۔ تو مسلمانوں کا کہنا، بعض طبقوں کا کہنا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی رویت کے لحاظ سے عید بھی منائی جائے اور یوم عرفہ کا اعتبار بھی کیا جائے، جبکہ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب الصیام کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند کو دیکھ کر کے تم روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر کے تم افطار کرو، یعنی عید مناؤ۔ اس روایت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے مطلع کے لحاظ سے چاند دیکھنے کا اہتمام کرے گا اور اسی لحاظ سے روزے کا اہتمام اور عید الفطر کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی کتاب الصیام کی ایک روایت مزید ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ بعض صحابہ کرام نے ملک شام میں رمضان کے روزوں کی ابتدا کی، جبکہ مدینہ منورہ میں اس کے ایک دن کے بعد رمضان کی ابتدا ہوئی تھی۔ غالباً جمعہ کا دن تھا شام میں، ملک شام میں روزوں کی ابتدا کا، رمضان کی ابتدا کا، اور مدینہ میں رمضان کی ابتدا سنیچر کے دن سے ہوئی تھی۔ جب وہ صحابہ کرام عید کے موقع سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے سارے فقہاء و محدثین اور سارے کے سارے علماء کا اس بات پر اتفاق رہا کہ جس نے جہاں پر چاند دیکھا تھا وہاں کے لحاظ سے وہ روزوں کا اہتمام کرے۔ شام میں
ملک شام میں جمعہ کے دن روزے کی ابتدا کرنے والوں پر کوئی نکیر نہیں کی گئی، اور مدینہ میں سنیچر کے دن سے جو روزے کی ابتدا کی گئی تھی اس کے اعتبار سے وہاں پر عید منائی گئی۔ اس پر محدثین کرام کا تقریباً اتفاق ہے۔ اسی طریقے سے اگر وحدت رویت کا لحاظ کیا جائے، جس کی بنیاد پر یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں اختلاف واقع ہوتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ میں کیونکہ عرفہ کے دن کا اور لفظ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے اس سے مراد عرفات کے میدان میں حجاج کرام کے جمع ہونے والا دن ہے، لہذا اسی دن روزہ رکھا جائے گا۔ اگر ایسا کہا جائے تو اس سے جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں وہ آپ پہلے سمجھ لیں۔ سب سے پہلا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے لیبیا ہے، ٹیونس ہے، یا مراکش یا مختلف ممالک ہیں جن میں رویت ہلال عموماً مکہ مکرمہ سے ایک دن پہلے ہو جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے ایک دن پہلے وہ لوگ عید مناتے ہیں۔ ہندوستان اور اس سے مختلف علاقوں میں، اس سے متصل علاقوں میں عید الفطر مکہ مکرمہ سے ایک دن کے بعد منائی جاتی ہے۔ تو جن لوگوں کے یہاں عید الاضحیٰ یا عید الفطر ایک دن پہلے ہونے کا امکان ہوتا ہے، وہ اگر مکہ مکرمہ کی رویت کے لحاظ سے یا یوم عرفہ کے دن حجاج کرام کے جمع ہونے کے لحاظ سے عرفات کا روزہ رکھیں گے تو ان کا روزہ عید کے دن پڑے گا، جو کہ حرام ہے۔ پہلا اشکال تو یہ ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ اختلاف مطالع کا اگر لحاظ نہ کیا جائے تو بہت سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوم عرفات کو عرفات کے میدان میں حجاج جس وقت جمع ہوتے ہیں ان کے طلوع فجر سے روزے کی ابتدا ہونی چاہیے، جبکہ اس وقت ہندوستان میں 7:30 8 بج چکے ہوتے ہیں، سورج نکل چکا ہوتا ہے، تو سورج اور چاند کے اتحاد کا امکان موجود نہیں ہے۔ یہ 2-2.5 گھنٹے کا فرق ہے، جبکہ ہندوستان کے علاوہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں مغربی ممالک میں، بالخصوص امریکہ اور دوسرے ممالک کو دیکھا جائے کہ جب مکہ مکرمہ میں سورج طلوع ہوتا ہے تو وہاں غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور جب وہاں غروب ہوتا ہے تب یہاں طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر یوم عرفہ کا اعتبار حجاج کرام کے لحاظ سے کیا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے ان علاقے والوں کے لیے کہ جب مکہ میں دن ہے تب ان کے ہاں رات ہوتی ہے، اگر اس کا اعتبار کریں گے تو رات میں روزہ رکھنے کا امکان موجود نہیں ہے۔ تو بنیادی طور سے چاند اور سورج کے سلسلے میں اس کے نظام کی وحدت کا امکان شریعت اسلامیہ کے تصور میں یا اسی طریقے سے عقلی لحاظ سے ممکن نہیں ہے۔ یوم عرفہ ہر علاقے میں 9 ذی الحجہ کے اعتبار سے رکھا جائے اور اسی دن روزے کا اہتمام کیا جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ ایک خاص دن ہے، اگر ہم مکہ مکرمہ کے لحاظ سے روزہ رکھیں گے تو اس کی فضیلت ملے گی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو محدود کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت تو ایسی ہے کہ پورے سال اگر 9 ذی الحجہ آتا رہے تو وہ ہر دن یوم عرفہ کی فضیلت کے لحاظ سے ہم کو ثواب دینے پر قادر ہے، لہذا اللہ کی رحمت کو محدود نہ کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کا اہتمام کرنے والوں کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لہذا یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کے لیے ہمیں ہندوستان میں اس سال، کیونکہ یوم عید جو ہے، یوم النحر جو ہے وہ بدھ کے دن ہے، لہذا ایک دن پہلے یعنی منگل کو یوم عرفہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر اس بات کا امکان موجود ہے کہ 8 ذی الحجہ کو بھی روزہ رکھا جا سکے تو یہ 9 دن روزہ رکھنے کے دن ہیں، لہذا نفلی روزے کی نیت سے سوموار کو بھی روزہ رکھ لیں
اور یوم عرفہ کے روزے کی نیت سے منگل کے دن روزہ رکھیں، یہی راجح بات ہے۔ لہذا عرفات کا روزہ، اس سلسلے میں صحیح اور راجح بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ کیونکہ سورج اور چاند کے اتحاد کا امکان موجود نہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتوں سے بھی اسی بات کو زیادہ بہتر سمجھا جا سکتا ہے کہ رویت ہر جگہ کی اس علاقے کے لحاظ سے قابل اعتماد ہوگی۔ لہذا عرفات کا روزہ ہر مسلمان اپنے علاقے کے مطالعے کے لحاظ سے اپنی رویت کا لحاظ کرتے ہوئے 9 ذی الحجہ کو رکھے گا۔ گویا 9 ذی الحجہ کی تاریخ یہ یوم عرفہ کا دوسرا نام ہے۔ یہ یوم عرفہ کا دوسرا نام 9 ذی الحجہ ہے، یہ 9 ذی الحجہ کا دوسرا نام یوم عرفہ ہے۔ اس لحاظ سے ہم کو اس سال پرسوں یعنی منگل کے دن یوم عرفہ کی نیت سے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو شریعت کو سمجھنے اور اس میں اپنی رائے کو داخل کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پرسوں یعنی منگل کے دن ہندوستان میں یوم عرفہ کا روزہ کا اہتمام کرنے اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس روزے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہمارے بھی 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو درگزر فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔